الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پوری تقریر چنا سبحان اللہ کہو، ایس جملے تے ضرور کہو سبحان اللہ.
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وأحسن منك لم ترقت عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقتا 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 مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال کائنات بڑے بڑے سونے آئے بڑے بڑے حسین آئے بڑے بڑے خوبصورت آئے وہ ایڈے ایڈے سونے لوگ دنیا دے آئے وہ دنیا دے حسینہ دے ملک وچ مصر دیا عورتاں ویکھ کے انگلاں کٹ دیاں نے لیکن شیخ سعدی رکھیا وہ بڑے سونے نو ویکھن والے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. میں عام مقام نہیں پڑھتا پہ علامہ عباس رضوی صاحب میں اور شعر پہ پڑھنا جڑے میرے نبی دے یار میرے نبی دے صحابی میرے نبی دے جان نثار حضرت حسان بن ثابت پڑھن لگے نے مصطفیٰ کیا حسان کھلو جا ممبر رسول تے بیت میں تینوں سماعت کرنا وا. یہ الفاظ وہ نہیں جڑے صحابی رسول میرے مصطفیٰ دے سامنے ممبر رسول تے کھلو کے پڑھے نہیں تے کملی والے آقا نے سنے نہیں تے پھر ہاتھ چک کے حضرت حسان واسطے بخشش دیاں دعا باوے فرمایا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا 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 يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر امداد کن ازر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم پیر ما یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم کہو سی سبحان اللہ. حضور غوث پاک سرکار دا جملہ ہے علامہ عباس رضوی صاحب تشریف فرمان ہے ڈر بھی لگتا ہے. حضور غوث پاک سرکار فرماندے نے کاش میں داتا حضور دا زمانہ پا لیندا میں دستے بیعت ہو کے مرید ہو جاتا. میں اس پاک ہستی دا نام لیا یار تے بڑی زرخیز دھرتی ہے ساڈی شیخو پورے دی خطیباں نال پری پئی ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم کردے رو گلاں کردے رو گلاں ہوئے رب دے یار دیا کردے رو گلاں کردے رو گلاں کردے رو گلاں ہوئے رب دے یار میں غیر تے تانوں لے جانا ہی نہیں جنی دیر کرنی ہے سرکار دی حمد ہی کرنی ہے کردے رو گلاں ہوئے رب دے یار دیا کردے رو گلاں ہوئے رب دے یار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا کردے رو گلاں کردے رو گلاں رب دے یار دیا کردے رو گلاں ہوئے رب دے یار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا کردے رو گلاں کہ رب نے بلا کے کال سامنے بٹھایا سی جنوں سمجھ آ گئی ہو تو کہو نا یار سبحان اللہ کوئی نبی اس سوال کا جواب نہیں دے کے گیا امتاں پوچھیا حضور ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس رب نو ویکھیا بھی جدے درس پہ دیندے ہو کسے آکھیا کوئی تور تے آواز سنی کسے آکھیا چوتھے آسمان تک گیا کسے آکھیا میں مسلح بنا کے تانوں پتھر دے چکے ہیں اتے کھلوتا رہا کسے آکھیا نہیں میں جبل نور تے کوئی نبی ہے جن نے آکھیا میں ویکھ کے تانوں اپنے رب دی تبلیغ پیا کرنا پیا کہ رب نے بلا کے کول سامنے بٹھایا سی سامنے بٹھایا سی تے پردے ہٹا کے سارے وہ جلوہ دکھایا سی جلوہ دکھایا سی پھر عرشاں تے گلاں عرشاں تے گلاں عرشاں تے گلاں عرشاں تے گلاں ہویاں پیار دیا تے گلاں ہویاں پیار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا کردے رو گلاں اور چن عبداللہ دا چن عبداللہ دا تے آمینہ دا جایا او پڑھیا پڑھایا یار ہوئے دنیا کے آیا اوہ ایسی ہو نہیں جڑے آندے نے مدرسہ دیو بند میں آ کے سرکار نے اردو سیکھی اسی وہ نہیں پڑھیا ہاں علماء بیٹھے نے میں کہڑا کوئی سنی سنائی ہے کہانی سنا رہا ایڈے ظالم
نبی نے ہمارے جامعہ دیوبند سے اردو سیکھی، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، کائنات تے رب دی منشا اور رب دا قانون اے وے اللہ نے جیڑی بستی والا نبی کلیا نا او دی بولی اور او دا رہن سہن اللہ نے سکھا کے کلیا ہے۔ تے میرے نبی نو اللہ نے کل کائنات واسطے اور تو تے اردو دی گل پیا کرنا ہے، اوے چور میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ چ اوے اونٹ لایا وے، اوے اونٹ اپنی زبان وچ بل بلائے تے میرا نبی دس چھڑ دے، اوے اے تسی دوویں چور ہو، مالک تے ہوے جنوں چور بنائی جاندے ہو۔ توجہ ہے نا؟ کیا بات ہے، اللہ مزید مزید ہائے ہائے ہائے، چن عبداللہ دا تے آمینہ دا جایا ہے، اے پڑھیا پڑھایا یار دنیا تے آیا ہے، پھر نسیمی صاحب پھر رکھدا اے خبراں، اوے رکھدا اے خبراں، رکھدا اے خبراں، رکھدا اے خبراں، رکھدا اے خبراں، اے رکھدا اے خبراں، اوے عرشوں پار دیا رکھدا اے خبراں، اوے عرشوں پار دیا رکھدا اے خبراں، رکھدا اے خبراں، رکھدا اے۔ میں گل بڑی وڈی پیا کرنا، اوتھے نا انج کر کے ہاتھ بن کے کھلو کے نا، ہاتھ بن کے کھلو کے پھر انج کردا آندا سونا اگروال جنہ بھی اگاں پیر پٹیا نا تے سڑ کے سوا ہو جانا ہے۔ پتہ ہی کون آندا پیا؟ جڑا 1,24,000 نبیاں کول رب دا علم اور رب دیاں کتاباں اور رب دی وحی جنوں رب نے کل نبیاں کول کتاباں دے کے کلیا، او گندا ایک قدم بھی اگاں قدم تے بڑی دور دی گل ہے، وال جنہ بھی اگاں ہویا نا تے سڑ کے سوا ہو جانا ہے۔ تے شاعر نے ترجمانی کیتی، انہاں کہیا او بڑے نبیاں کول پیغام لے کے آیا لیکن رکھدا اے خبراں، اوے عرشوں پار دیا رکھدا اے خبراں، عرشوں پار دیا مدنی من مونے من پار دیا کر دے رو گلاں۔ آل نال محبت کردہ ہویا دنیا تو جائے گا، اللہ انہوں عام موت نہیں دے گا، اللہ انہوں مغفور اللہ انہوں بخشے ہویا والی محبت موت عطا فرمائے گا۔ اور ایک دی اندر ہے بشرہ فی الجنہ، ادو تک مرے گا نہیں جدو تک اس بندے نو جنت دی فرشتے بشارت نہ دے جان۔ کریم رب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ترجمہ کرن لگیا تے روک سکنے ہاں، لیکن آیت پڑھ دیاں سانو ما کانا محمد اتے وقف نہیں کرنا چاہیے۔ ذہن چ رکھو ماں کا اسی نا ساڈے جڑے میرے ورگے جاہل، میرے ورگے جڑے نکمے نے جنہوں نہیں کسے پاسے دا بھی پتا، وہ اسی کی کرنے ہاں آیت پڑھنے ہاں ما کانا محمد، انگوٹھے چومن واسطے تو رک جانے ہاں، بالکل ناجائز ہے، اتنے وقف نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ دی وجہ ما کانا محمد، نہیں ہے محمد، ادھا ترجمہ بندہ نہیں ہے محمد۔ خدا نہ کرے انسان دی اتنے جان نکل جائے،
تے آندا کی پیا نہیں ہے سرکار دے بارے یہ جملہ کہہ کے جان نکل گئی، کدھر جائے گا؟ اتھے رکنا، ٹھہرنا، وقف نہیں۔ پڑھن والا پڑھتا جائے، دوسرے سن کے سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھ لین، لیکن بہتر ہے وے کہ جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، قرآن سننا فرض ہے، درود پڑھنا واجب ہے۔ جدو قرآن پڑھیا جائے ساری آیت مقدسہ سن لوے، بعد وچ درود پڑھے، وچ رکن دی اجازت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرے رب آکھیا لوگو میرے نبی، میرا سونا محبوب، میرا کائنات دی ساری دا اعلیٰ تے عرفہ رسول کسے ایک دا بھی تواڈے وچوں باپ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تواڈے مرداں وچوں کسے ایک دا بھی باپ، ولکن رسول اللہ، او اللہ دا رسول ہے، اللہ دا بولو۔ میں تمہیں اگے بھی آکھیا میرے کو کلیاں تقریر کوئی نہ ہونی، ولکن رسول اللہ، بلکہ او اللہ دا۔ آؤ میں تمہیں ایک نبی دی حدیث نہ سناواں پہلے، جدی سونی تو سبحان اللہ کہی ہے نا، حدیث ایڈی یقین کرو سبحان اللہ چ دین والی نہیں ہے، لیکن چلو میں پھر بھی تمہیں سنا دینا، ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف مدینہ پاک دی پاک دھرتی ہے، سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ گل پڑھی لکھی ہوئے گی، میں انہاں علماء دے جوڑے سدھے کرنے والا بندہ ہاں، کچی پکی روٹی نہیں۔ حدیث نمبر 1779 یہ المستدرک حدیث دی کتاب ہے، صفحہ نمبر 468 ہے۔ لکھن والا او امام ہے جنوں حاکم آکھیا گیا ہے۔ حاکم انہوں آندے نے جنوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حدیث تو لگ کے آخری حدیث تک ساریاں حدیثاں بمائے متن اور بمائے ترجمہ، بمائے ساری حدیثاں دے ساری جنوں زبانی یاد ہوئے انہوں حاکم آدھے نے کہ میں اس امام کی حدیث پہ پڑھنا ہوں جنوں کلے نو میرے رب نے حاکم بنایا ہے۔ حافظ الحدیث بڑے نے، شیخ الحدیث بڑے نے، مفکر الحدیث بڑے نے، شیخ الحدیث بڑے لب جل گے۔ حاکم الحدیث انہوں آدھے نے جنوں میرے نبی دیا ساریاں حدیثاں یاد ہون، میں المستدرک چو پڑھنا پیا۔ حبیب بن مسلمہ میرے کریم نبی دے صحابی، لاجپال نبی دے یار، مسجد نبوی چو انج کر کے اندر بڑے نے۔ اللہ کرے جنہیں سبحان اللہ کہیے مسجد نبوی چ پہنچ جائے۔ مسجد نبی چ اندر تشریف فرمائے نے، ہاں جی سرکار دے غلام بیٹھے نے، لاجپال نبی سامنے بیٹھے نے۔ علامہ اجاز صاحب انج کر کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انج کر کے صحابہ دے ایک سائڈ تو آئے نے، انج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سامنے آ گئے نے۔ سونے نبی پاک سرکار دے نال ہاتھ ملایا، بوسا دیتا ہے، سرکار دے ہاتھاں مبارکاں نال جڑے ہاتھ لگ گئے نے نا انہاں نوں اپنے چہرے اتے ماریا ہے۔ چہرے تے ماریا ہے، پھر دوویں ہاتھ سینے مقدس تے مارے نے، پھر جسم اقدس اتے مار کے نا تے حضرت حبیب بن مسلمہ انج میرے مصطفیٰ دے کول بہن لگے نے تے کریم نبی لاجپال نبی والضحیٰ دے چہرے والے وما ینطق عن الہوا دی زبان والے مینوں کوئی دین لگے ہو، وما ینطق عن الہوا دی زبان والے بولے تے بڑے میٹھے سونے نے موتی رولے۔ سرکار نے جدو بڑے سونے سونے موتی رولے نا تے فرمایا حبیب
عرض کی تھی جی آقا فدا کا امی و ابی، سونیا میرے ماں باپ قربان، لجپالا میریاں نسلاں قربان، سونیا میریاں نسلاں قیامت تک تواڈے قدماں تو قربان، سونیا حکم ہوے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام حبیب کٹ ملیا کر، کٹ ملن نال محبتاں ود جاندیاں نے۔ تسی سبحان اللہ کہو بھی کھانا تے میں نا یار، اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان میں باری میں صدقے جا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب جی آقا سونیا فدا کا امی وابی لجپالا، سونیا خدا دی شان شاہ حکم ہوئے، تیرے تے میرے نبی بولے نے فرمایا لجپالا حکم ہوئے۔ امام الانبیاء فرمایا حبیب جی آقا، فرمایا حبیب کٹ ملیا کر، کٹ ملیا کر، پیار کٹ کٹ کریا کٹ تھوڑا ملیا کر، محبت ود دیئے۔ لجپال نبی دے عاشق حبیب جدو بہ گئے نے، سرکار نے نہ جملہ بولیا، کول صدیقے اکبر بیٹھے سن، لجپال نبی دے یار، مزار دے ساتھی، حضر دے ساتھی، سفر دے ساتھی، میرا موضوع نہیں ورنہ ایتھے گل کردا، کول سجے پاسے بیٹھے سن، اسی ویلے اٹھ کھلوتے نے، اٹھ کے میرے کریم نبی نال ہاتھ مبارک مس فرمائے نے، لجپال نبی دے ہتھاں دا بوسا دیتا ہے، ہتھاں نو بوسا دے کے صدیق اکبر ہولی ہولی آہستہ آہستہ پیچھے نکل گئے نے۔ ادھر میرے کریم نبی صحابہ نال مخاطب ہو کے رب دا قرآن پہ سنا دے نے، حدیث پہ سنا دے نے، لجپال نبی دے غلام ہو سرکار دے عاشق سیدنا صدیق اکبر چلے گئے نے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں نو حدیثاں سنا رہے نے۔ ادھر بلال نے ظہر دا وقت ہویا، سیدنا بلال حبشی مسجد نبی اذان پہ پڑھ دے نے، اذان سیدنا صدیق اکبر سنیے، سنتاں گھر دے اندر پڑھیاں نے، لجپال نبی دے نال ظہر دی نماز پڑھ لئیے، جدو ظہر دی نماز پڑھ لئیے میرے کریم نبی نو ملے نہیں، واپس چلے گئے نے۔ ادھر نماز عصر دا وقت ہویا، پھر اذان ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر پھر میرے کریم نبی دے نال جماعت دے نال نماز ادا فرمائی ہے، جماعت نال نماز ادا فرما کے لجپال نبی دے یار ملے نہیں، پھر پیچھے چلے گئے نے۔ کریم نبی دے غلام ہویا، شکو نماز مغرب دا وقت ہویا، سیدنا صدیق اکبر صداقت امام مغرب دی نماز پڑھی ہے، ملے نہیں، پیچھے مڑ کے چلے گئے نے۔ میرے نبی دے عاشق و غلاموں دو جنبہ نماز عشاء دا وقت ہویا، سیدنا صدیق اکبر مسجد نبی وچ آئے نے، لجپال نبی دے نال جماعت نال نماز پڑھی ہے، جدو نماز پڑھی ہے سیدنا صدیق اکبر پیچھے مڑن لگے نے، میرے کریم نبی نے دعا نہیں منگی، ذکر نہیں کیتا، کلمہ شریف دی بلند آواز نہیں کی، وہ میرے کریم نبی نے جملہ بولیا، فرمایا صدیق، میرے نبی دے عاشقو جدو گل مکمل ہوگی کی تڑپ جاؤ گے، لجپال نبی دے عاشقو سنو سنو، میرے کریم نبی نے جماعت تو فوراً بعد فرمایا، فرمایا صدیق اکبر ہوتے ہی ہاتھ باندھ لینے کہتے لبیکا 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 یا رسول اللہ، سونے آیا بول قاسم حاضر، حکم فرماؤ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ذرا یکے آؤ، ذرا قریب آؤ، ذرا نیڑے ہو جاؤ۔ میرے کریم نبی دے عاشقو لجپال نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو قریب بلایا، پوچھیا صدیق اج کی وجہ ہے؟ اگے غلام کم کر دے رہے، تسی میرے کول بیٹھ کے نالے رب دا قرآن سن دے ہو، نالے میرا فرمان سن دے ہو۔ لجپال نبی دے عاشقوں میرے کریم نبی دے غلاموں سنو سنو، میرے کریم نبی فرمایا صدیق اگے فجر دی نماز پڑھ کے میرے کول بیٹھ جانا ہے، سارا دن میرا کولو قرآن سننا ہے، سارا دن میرے کولو میرا فرمان سننا ہے، حدیثاں سننا ہے۔ اج سویر دا اٹھ کے گیا ہے، مڑ کے واپس نہیں آیا، اور میں نماز پڑھ کے ٹر جانا ہے، یہ وجہ کی ہے صدیق ساڈے کول بیٹھتے دل نہیں کردا، صدیق ساڈیاں گلاں سنن تے دل نہیں کردا، صدیق تے دس اج کیڑا ایڈا ضروری کام ہے جڑے تیرے کام تے تیرے غلام نہیں کر سکدے، اج آپ کرن ٹر گیا ہے۔ صدیق اکبر ہاتھ بننے کہنے لگے سونیا
قدماں تو قربان سونیا لجپالا صدیق نو کم کوئی نہیں پوچھیا پھر سویر دا بیٹھا کیوں نہیں میری گلاں نہیں سنیا رب دے قرآن تے میرے فرمان نہیں سنے ہاتھ بن کے عرض کر دے سونیا خدا دی خدائی دیا شان شاوا سویرے تسا حبیب بن مسلمہ نو فرمایا سی کٹ ملیا کرو محبت بدی ہے سونیا صدیق بھی اپنا پیار تے محبت پیا بنانا اللہ اکبر کبیرہ ہر بندے دی سمجھ اچ نہیں جے تہاڈا ذوق ہوے جنڈیالے چلیے جنڈیالے دے پیر سید وارث شاہ کولوں ترجمہ کروائیے جنڈیالے دا تاجدار بولیا فرماندے نے جنے نہیں ڈٹھا او جنے نہیں ڈٹھا کر گلا کہ جنا دیکھ لے او تو بولتے نہیں او جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے کہ او راز حقیقت نو کھول دے نہیں عرض کر دینے سونا خدا دی خدائی دے شان شاوا لجپالا محبوبہ مینوں کم کوئی نہیں سونیا کوئی ضروری کام نہیں صرف ایک کام پیا کرنا تو حبیب بن مسلمہ نو سویرے آکھیا سی کٹ ملیا کرو محبت ود دیئے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تینوں اپنے مقام دا پتہ ہی نہیں صدیق تینوں اپنی عظمت شان رفت بلندی دا پتہ ہی کو نہیں سونیا میرا کیڑا مقام ہے لجپالا میں تے تواڈے قدماں نال لگی مٹی نالوں بھی ہولا وا تیرے تے میرے نبی یار میرے کریم نبی بولے فرمایا صدیق لا 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 فرمایا نا صدیق نا مینوں بلال کٹ ملے گا او دی محبت ودے گی مینوں حبیب بن مسلمہ کٹ ملدا او دی محبت ودے گی میرے کریم نبی فرمایا میرے عاشقوں مینوں سارے کٹ ملن گے او دیا محبتاں بدل گیا فرمایا صدیق جدوں مینوں تو نظر نہیں آوندا جدوں مینوں تو نہیں ملدا میں رب دی بارگاہ وچ کلو کے بھی سوچنا وا اوے اج میرا یار صدیق نہیں آیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ بس کرو یار بس کرو اے نعرہ ایڈا سونا نعرہ تسی جویں لایا نا میرا بڑا دل دکھیا یار اے نعرہ انج لان والا ہے وہ پڑھیا یہ تے وہ نعرہ ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب شہید ملت اسلامیہ میں فقیر میں نوکر رب دی عزت دی قسم کھا کے آنا ممبر رسول تے بہ کے میں گل کرن لگا میں سمجھنا وا کہ میرے واسطے جڑا اے میرا عمل ہے نا میری بخشش واسطے کافی ہے میں 7 دفعہ غازی ملت اسلامیہ ملک ممتاز حسین قادری صاحب دا زیارت 7 دفعہ جنازے تے کیتی ہے اپنی اکھاں نال ہائے ہائے لکھاں دے مجمع چوں یہ رب دی کرم نوازی نہیں تے اس تو وڈی اور کی ہو سکتی ہے چونکہ میرا سلسلہ قادری ہے تے میں پیر افضل قادری صاحب دے والد گرامی شیخ المساک پیر محمد اسلم قادری صاحب دی بیعت ہاں پھر اسی غازی صاحب دے گھر گئے شہزادے نو ملے پھر اسی لین چ لگ کے
7 دفعہ بار بار موقع ملیا تے غازی صاحب دا دیدار کیتا ہے تے ایکو ہی گل رب دی عزت دی قسم سمجھ آئیے پھندے نو چم کے اکھاں نہ لا کے گالے چ پا کے جڑا جملہ بولیا سی نا فرمایا سی او بیلیا او جلادا ادوں تک پھٹا نہ کھچی جدوں تک میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاواں اوپر تختہ دار تے میرا قاضی رب دے محبوب دی بارگاہ چ لبیک دا نعرہ لانا نہ بھلے تے تو مسجد وچ بیٹھ کے تندرستی نال صحت نال ہاتھ بھی نہ چک کے او یار اندازہ تے لا کتنا مشکل کام میں تختے تے کھلو کے ایک تے کتنا آسان ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم قیامت والے دن زباناں بند ہو جانیاں نے ہتھاں نے بولنا ہے تے پتہ ہی بول کے کی کہنا ہے مولا اس بندے نو چھڑ دے جدے ہتھ نے اے تے ہاتھ چک چک کے نبی دے لبیک دے نعرے لانا ہوندا سی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک جڑا کام کریے نا رب دی رضا واسطے اج محفل سجائی گئی علامہ رضوان نسیمی صاحب خطیب پاکستان مشہور و معروف خطیب نے اس ٹائم ساڈے اس علاقے نہیں بلکہ ساڈے ضلع شیخوپورے تے مشہور و معروف خطیب نے الحمدللہ میں انہاں دے اشتہارات اور انہاں دیاں فلیکساں اور تصویراں ویکھدا رہا الحمدللہ روز دور دراز تک جڑے نا بیانات واسطے جاندے نے اللہم زد فزد وبارک لہو اللہ پاک انہاں نوں ہور مزید عزتاں تے شاناں عطا فرمائے جڑا کام کیتا جاوے نا رب دی رضا واسطے وہ رب دی بارگاہ وچ ضرور قبول بھی ہوندا ہے تے رب دے انعام بھی عطا فرماندا ہے مینوں گل یاد آ گئی تواڈے نعرہ لان تے معالم المصرات کتابیں لکھن والے بہت بڑے ایک اللہ دے ولی نے حضرت بزاز شیخ بزاز رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ اپنی حالات زندگی اور اپنے سفر نامے دے کتاب لکھی اب فرماندے نے میں مکے رہنا ہونا سا اللہ کرے اسی سارے مکے ٹر جائیے تے نالے مدینے بھی جائیے فرماندے نے مکے رہنا ہونا سا میں حالات ایسن کئی دن تک کوئی شے کھان نو لب دے نہیں سی حضرت بزاز شیخ بزاز کہندے نے کہ میں مکے پاک دی منڈی تر جانا اتوں سبزیاں دے پتے کٹھے کرنا انہاں نوں دھونا دھو کے کھانا تے کھا کے رب دا شکر ادا کرنا آپ فرماندے نے ایک دن انج ہویا میں اپنے گھروں نکلیا گھروں نکل کے نا میں مسجد وچ نماز واسطے جا رہا اجے میں توڑ نہیں پہنچیا رستے وچ نا ایک مینوں ایک تھیلی گتھلی چھوٹی جی وہ مینوں رستے وچ پئی لب گئی میں چکی کیلی سی وزنی سی وہ کچھ شے سی وہ آپ فرماندے نے میں انہوں چکدے ہی نا کھولیا کھول کے جھاتی ماری تو جدوں میں جھاتی ماری نا وہ انتہائی قیمتی ایک ہار موجود سی انتہائی قیمتی میں اس واسطے آکھیا ہے سونے چاندی ہیرے جواہرات نالوں زیادہ قیمتی سی فرماندے نے جدوں میں ہار ویکھیا وہ چمک دمک وہ حیت اور وہ وزن ویکھیا نا تو میں آخیا یار قیمتی چیز لگتی ہے فرماندے پھر میں مسجد ال نہیں گیا میں گھر آیا گھر کمرے وچ نکر وچ ایک اوٹ دے وچ ہار رکھیا گتھلی رکھی تو پھر مسجد چلا گیا کہندے میں نماز مسجد وچ پڑھی میں ایڈا ٹھلا خطیب نہیں اج بھی تساں ٹھلے سبحان اللہ کہو بڑی پیاری گل میں تمہیں سنانی ہے
تو پھر اس تو بعد میرا چونکہ موضوع میلاد شریف ہے تو میلاد شریف بھی تمہیں میں سنانا ہے، محبت نہ کو سبحان اللہ۔ کہتے میں مسجد گیا، مسجد نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلیا نا مسجد دروازے اگے ایک وڈیرے جے بابے بزرگ وڈیری عمر کھلوتے نے تو اعلان پہ کرتے ہیں، آدھے نے بیلیو او مکے والے ہو، مینوں تواڈے تے شک نہیں، تسی بڑے عظیم ہو، تسی بڑے آلہ ہو، اس واسطے آلہ ہو کہ اللہ نے اپنا آخری نبی تانوں عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگا مکے والے ہو، بڑے آلہ ہو، بڑے افضل ہو، بڑی شانہ والے ہو، بڑی رفتہ بلندیاں مقام والے ہو، میرا اعلان بھی سنو، میری گل بھی سنو۔ کسے پوچھیا بابا اعلان کی ہے؟ کہنے لگا پترا میرے کو ایک تھیلی وچ میری ساری زندگی دا ساسا، ساری زندگی دی کمائی، میری ساری زندگی دا ساسا، ساری زندگی دی دولت ایک تھیلی دے وچ میں پا کے اپنے کول سینے نہ لا کے رکھی سی، کتے ڈگ پئی ہے لبدی نہیں پئی۔ رب دی عزت دی قسم کھا کے آنا جیڑا مینوں او تھیلی دے گا، جیڑا مینوں او ہار جیڑا تھیلی دے وچ ہار دے گا، میں 500 درہم دیاں گا۔ تو سبحان اللہ ٹلی آکھی ہے درہم پتہ دینار، میں 500 دینار دیاں گا، 4.5 ماشے سونے دا ایک دینار ہوندا ہے، 500 دینار دیاں گا۔ حضرت بزاز کہندے نے جدوں میں اودا اعلان سنیا، اودی گل سنی، میں سوچی پہ گیا یار او ہار کڈا کو قیمتی ہوے گا، او جنوں واپس کرن تے بدلے اے بابا 500 دینار پیا دیندا ہے۔ کہن لگے میں بابے نال گل نہیں کیتی، بابا جی نوں بازو تو پھڑیا، میں کہ بابا جی آؤ ذرا میرے گھر دی اندر چلیے، میرے گھر چلیے۔ حضرت بزاز کہندے میں بابا جی نوں لے کے جدوں گھر دی اندر ہی آ گیا، گھر چا کے میں بابا جی نوں آکھیا بابا جی میرے کول کھوان واسطے تے روٹی نہیں، بلکہ ایک گل ہے وے جے تسی پینا چاہو تے رجا کے آبے زمزم پیاواں گا۔ بابا جی روٹی نہیں جے میں کھوا سکتا، روٹی میرے کول روٹی میرے کول نہیں، لیکن جے تسی پینا چاہو نا تے رجا کے آبے زمزم پیاواں گا۔ تے بابا حضرت بزاز کہندے نے بابے دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے سسکیاں بن گئیاں۔ فرمایا پترا روٹی دی فکر کنوں آ تے پین دی فکر کنوں آ، نہ بھوک لگدی ہے نہ پیاس لگدی ہے، زندگی دا اثاثہ ٹر گیا، زندگی دی کمائی ٹر گئی، ایڈا قیمتی ہار سی وہ ٹر گیا۔ تے مسکرا کے حضرت بزاز کہندے نے بابا وہ جڑی تیری تھیلی ڈگی وہ دا رنگ کیویں دا سی؟ فرمایا پتر انج دا رنگ سی۔ فرمایا بابا جی وہ وچ کی ہے؟ فرمایا پتر وہ وچ ہار ہے۔ تے حضرت بزاز کہندے نے بابا جی پھر 1 منٹ بہو ایتھے۔ حضرت بزاز کہندے نے میں کہ بابا جی بہو، کونے چ گئے جا کے گتھلی لیاندی تے پھڑائی بابا جی نوں، بابا جی ویکھو آئی ہے۔ بابے ہرا گتھلی پھڑی، پھڑ کے کھولی، کھول کے سینے نہ لائی تے اٹھ کے نہ حضرت بزاز کہندے نے بابا جی نے میرا متھا چومیا، میری گلاں چومیاں، میری اکھاں چومیاں، میرے ہاتھ چومن بہ گئے تے میں کہا بابا جی بس کرو، تہاڈی چیز سی تہانوں ہی دے چھڈی۔ تے حضرت بزاز کہندے نے بابا جی نے اپنی قمیض چکی تھلے سروکے چت پا کے گتھلی اور کڈ لئی، گتھلی کڈ کے کہنے لگے پترا میں اعلان کیتا سی جڑا مینوں ہار واپس دے گا 500 دینار ہی اونوں دیاں گا، اللہ پترا تیرا انعام ہے۔ حضرت بزاز کہندے نے بابا جی نا نا میں انعام واسطے نہیں کیتا، میں تے کم اپنے رب دی رضا واسطے کیتا ہے، میں اپنے رب نوں راضی کرن واسطے، اپنے رب دی رضا واسطے کیتا ہے، اپنے رب نوں راضی کرن واسطے کیتا ہے۔ بابا جی مینوں بول کے کہن لگے بیٹا نوجوان بیٹا اے تھوڑا جہا لے لے، کچھ نہ کچھ تے لے لے، کچھ نہ کچھ تے لے لے۔ حضرت بزاز کہن لگے بابا جی میں جس مالک واسطے کیتا ہے کچھ نہ کچھ کی ہویا، میرا مالک تے مینوں سب کچھ دے سکدا ہے۔
کہنے لگے میں جملہ بولیا میں سب کچھ میرا رب مینوں سب کچھ دے سکتا ہے سب کچھ دے سکتا ہے حضرت بزاز کہندے نے بابا مینوں پھر کہندا پترا کچھ نہ کچھ نہیں لے پترا میں وعدہ کیتا میں انعام دیاں گا پترا کچھ نہ کچھ نہیں لے حضرت بزاز کہندے نے میں نہیں لیا میں کہیا نا بابا جی میں تے اپنے رب دی رضا واسطے کیتا ہے رب نوں راضی کرن واسطے کیتا ہے حضرت بزاز کہندے نے بابا بڑیاں دعاواں کٹ کٹ جفیاں پا کے میرا منہ متھا چوم کے میرے کو رخصت ہو گیا کہندے نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزرے کہنے لگے جدو 3 مہینے گزر گئے مینوں ایک دن سفر تے جانا پہ گیا کہندے نے میں سفر بیڑی میں بیڑے تے بحری جہاز تے سفر چوز کیتا سفر بحری جہاز تے بیٹھ گیا جدو میں بحری جہاز تے بیٹھ کے سمندر وچ ٹر پیا لجپال نبی دے عاشقو سنو میرا رب دی رضا واسطے جدو رب دی بارگاہ چ پیش کریے عمل میرا رب انعام کی عطا فرماندا ہے حضرت بزاز کہندے نے سمندر دے اندر جدو جہاز چلا گیا جدو جہاز سمندر وچ پہنچیا میرے کریم نبی دے عاشقو حضرت بزاز کہندے نے سمندر طوفان آ گیا لہراں تیز ہو گئی ہواواں تیز ہو گئی ہواواں تھپیڑے مارن لگ پئیاں کسے جہاز دے پہلے نو پھڑ لیا کسے ستوناں نو پھڑ لیا کوئی دیواراں نو پھڑ لیا کسے جہاز دے پایا نو ہتھ پا لیا کہنے لگے میرے ہاتھ وچ ایک ڈنڈا ایک ستون آ گیا سی میں پھڑ کے کھلو گیا کہنے لگے او ویلا آیا طوفان دا تھپیڑا وجا ساڈا جہاز ٹوٹے ریزا ٹکڑے ہو گیا کہنے لگے مینوں نہیں پتہ لگا میرے نال دے کدھر گئے نے جہاز والے کدھر ٹر گئے جہاز چلان والیاں دی کوئی خبر نہیں کہنے لگے میرے ہتھی ایک پھٹا آ گیا سی میں پھٹے تے بیٹھ گیا میں پھٹے دا آسرا لیا تھوڑی دیر تو بعد پو پھٹن والی ہو گئی دن چڑھن والا ہو گیا روشنی پھیلن لگ پئی کہنے لگے میں ویکھیا کی میرے قریب ایک جزیرہ مل گیا میں کوشش کر کے تیردا ہویا جزیرے دے اوتے چڑھ گیا ادھر میں جزیرے تے چڑھیا وا جدو جزیرے دے اوتے چڑھیا میں دور جاتی پائی مینوں سامنے مسجد نظر آ گئی میں رب دا شکر ادا کیتا مولا تیرا شکر ہے 1000 میل دور آیا وا کہ مولا جتھے کلے آئی رب دے منن والے بندے میں جدو چڑھ گیا نا جزیرے دے اوتے سامنے مسجد نظر آ گئی کہندے نے میں جا کے مسجد وچ نا غسل کیتا کپڑے دھوتے پاک کیتے صاف کیتے اونی دیر نو نا اذان دا بھی ٹائم ہو گیا حضرت بزاز کہندے نے میں گلے سکے کپڑے پا کے نچوڑ نچاڑ کے مسیتے بہ گیا شاید کوئی اذان پڑھن والا آوے گا کوئی جماعت کران والا کوئی نماز پڑھن والا پڑھان والا فرماندے نے میں کلیاں ہی اذان پڑھی تے اذان پڑھ کے میں نا بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھن لگ پیا میں بیٹھ کے رب دا بولو میرے والے دیکھو رب دا کہنے لگے میں رب دا قرآن پہ پڑھنا تے مسجد وچ ایک بندہ آیا انہیں آ کے پہلو قرآن والے ویکھیا تے پھر میرے والے ویکھیا پھر قرآن والے ویکھیا تے پھر میرے والے ویکھیا تے کوئی گل نہیں کیتی تے مسجد چو باہر نکل گیا بوئے کے کھلو کے نا اچھی رولا پان لا پیا آندا کی اوے جزیرے والےو اوے بستی والےو چھیتی آؤ دوڑ کے آؤ نس کے آؤ ساڈی مسیتے اللہ نے ایک قرآن پڑھن والا کل چھڑیا ہے ساڈی مسجد وچ ایک بندہ اللہ دا قرآن پڑھن والا آ گیا ہے مجمع لگ گیا رونق لگ گئی ایک وڈی ساری پگ بن کے بارش بابا جی اگے لاٹھی ٹیک دے ہوئے تے پیچھے سارا پنڈ ساری بستی سارے مسیتے آ گئے تے میں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا سا بابا جی میرے کول بہ کے آندے نے پترا قرآن پڑھ لینے قرآن پڑھ لینے تے حضرت بزاز کہندے نے میں مسکرا کے آکھیا بابا جی میں قرآن پڑھ بھی لینا وا تے قرآن پڑھا بھی لینا بابا جی تھلے بہ گئے میرے سامنے ہاتھ بننے تے کہن لگے پترا جے قرآن پڑھا لینا نا ساڈی اس بستی اتے قرآن پڑھیا ایک بھی بندہ نہیں ہوئے گا
इंज कर साडे कोलों मूहों मंगी तनख्वाह ले लै लेकिन सानू भी कुरान पढ़ा ते साडे बच्चियां नूं भी कुरान पढ़ा। हज़रत बुज़ाज कहते ने मेरा दिल करे मैं हुणे सजदे पै जा, मैं हुणे सजदे पै के रब दा शुक्र अदा करा मौला उथे 3-3 4-4 दिन तक रोटी नहीं लभदी, इत्थे मूहों मंगियां तनख्वाहां पिया देना। मुख्तसर करा हज़रत बुज़ाज कहने लगे बाबा जी मैं कुरान पढ़ावांगा तुसीं मैनूं मेरी खिदमत करे आज। बाबा जी कहने लगे ठीक है बेटा तुसीं कुरान पढ़ाओ। महीना लंघ गया कुरान पढ़ांदियां। एक दिन ना दिल दे विच बैठिया बैठिया कुरान पढ़ांदियां ज़हन च आया कि बुज़ाज पता नहीं किन्ने हज़ार किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर है, समंदर दे विच जजीरे ते आ गए हैं, पता नहीं मक्के विच दोबारा जान होना कि नहीं होना। तेरे ज़हन च नबी पाक सरकार दियां कुछ हदीसां हैगियां ने किते वो ही ना भुल जान, उन्होंने लिख ही लै अपने कोल। हज़रत बुज़ाज कहते हैं मैं ना कलम बनाई दुआत बना के ना ते मैं केले दे पत्तर चमड़ा लिया उहदे उत्ते नबी पाक सरकार दी हदीसां लिखण बह गया। कहन लगा जो मैं हदीसां लिखण बह गया ना जेरे मेरे कोल बच्चे ते बंदे कुरान सिखदे पे सन सारे उठे ते बाहर मसीत के बूहे के टुर गए ते उच्ची उच्ची रौला पान लग पे। और बस्ती वाले हो जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ छेती मसीते आ जाओ। हज़रत बुज़ाज के अंदर मैं हैरान हो गया परेशान हो गया इन्हों की बनिया हुण की रौला पा दिता ने। वो फिर बाबा जी वड्डी पग बन के सारा पिंड लैके मसीते आ गया। कहन लगा पुत्रा मैं एक ही सुनिया बाबा जी की सुन लिया जे। फरमाया पुत्रा मैं सुनिया तेनू लिखना भी आउंदा है। फरमाया बाबा जी हाँ मैं लिख भी लेना वा। बाबा कहन लगा पुत्रा मैं वडेरी उम्रे चिट्टी दाढ़ी नाल हाथ बन के तेरे की अर्ज करना वा पुत्रा डबल तनख्वाह ले लेकिन मैनू भी मेरे पिंड वालियां नू भी लिखना सिखा दे, लिखना भी सिखा दे। ते हज़रत बुज़ाज कहन लगे मौला मैं तेरिया कुदरतां तो कुर्बान जावां, कदी रोटी नहीं लभदी कल्ले पानी पी पी गुजारे पे करने आ पत्थर खा खा के ते कदी सोने दूरिया दूरिया तनख्वाहां पिया देने। अल्लाह अकबर। हज़रत बुज़ाज कहते नहीं मैं आख्या बाबा जी मैं सिखा देना। कहन लगे मैं सिखान लग पिया मैं बड़ी मेहनत नाल कुरान पढ़ाया छड्डन लगा जोर मैं बड़ी मेहनत नाल कुरान पढ़ाया बड़ी मेहनत नाल मैं सिखाया ते महीना नहीं अजे लंघिया तो फिर परिया कट्ठी होके मेरे को आ गई। बाबा जी अगे अगे पिछे सारा पिंड तो मैं सोची पै गया अज की बनेगा। अगे तो मैं कुरान पढ़िया सी ते आ गए सन फिर मैं लिखना शुरू किया सी आ गए सन हुण तो मैं कुछ किया ही नहीं। तो बाबा जी आके कहन लगे पुत्रा तेरे नाल एक सलाह करनी सी एक मशवरा करना सी। बाबा जी करो। फरमाया पुत्रा जदों तू साडे पिंड च आया सी ना बस्ती साडे जजीरे च 2 दिन पहले साडे इमाम साहब दुनिया तो टुर गए सन, फौत हो गए सन। बीवी उन्हां दी पहले ही फौत हो गई सी ते पुत्रा उन्होंने ना एक नौजवान बेटी छड्डी है खूबसूरत है नेक सीरत है नेक सूरत है सोहनी है खूबसूरत है चंगी है ते पढ़ी लिखी है। पुत्रा जे तू कवें ते असी तेरा निकाह ओदे नाल ना कर दईए। जे तेरा निकाह सी ओदे नाल कर दईए साडे मौलवी साहब दी बेटी है पुत्र तू पढ़िया लिखिया तेरे जिहा होर सानू इत्थे लभना। तो हज़रत बुज़ाज कहते हैं मैं अंदरों अंदर ही बड़ा ही खुश होया। ये तो पुछ के वेखो ना उन्होंने जिन्हों दियां नहीं होईयां वो किन्ने को खुश नहीं। बुज़ाज कहते हैं मैं बड़ा खुश होया कि यार बिन मंगिया। कहने लगे बाबा जी जरूर करो जो मैं इत्थे रहना है तुहाडे कोल रहना है कपड़े भी धोने ने कपड़े पाने भी ने कपड़े रोटी भी खानी पकानी बर्तन संभालने उरा परा सारे काम करने वास्ते एक जीवन साथी भी चाहिए है। तो बाबा जी कहने लगे पुत्रा तू साडे लज रख लईए साडी मोड़ी नहीं हो असी तेरे एहसान सारी जिंदगी नहीं दे सकते। हज़रत बुज़ाज कहते हैं सारे रल के ना साडा निकाह पढ़ दिता शादी हो गई। तो मैं गल मुकावा कहते हैं जो मैं शबे अरूसी की रात पहली रात अपनी बेगम दे कोल गया ना
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੱਲੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਮਨਕੂਹਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ, ਲਾਲ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਮਨਕੂਹਾ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੱਕਿਓਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਰ ਲਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜਨੇ ਸਨ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਪਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਮੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਲਾਲ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਬਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਲੱਭਾ, ਗੁੱਥਲੀ ਲੱਭੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਥਲੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦਮੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਲੀਓ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੁਜ਼ਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਥਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ, ਓਏ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਮਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੀ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਮੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੌਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਤਨਾ ਦਿया सरकार ने मुझको। ये शेर तुहाडी ते मेरी भी तर्जमानी है। रब दी इज्जत दी कसम खा के आना, बड़े बड़े रसूलां ते नबियां ने रब दी बारगाह च हत्थ बन बन के इल्तजामां कीतियां, मौला मैनू आखिरी नबी दा उम्मती बना दे। सुनदे हो ना उलमा कोलों, नबियां दुआवां कीतियां, या अल्लाह मैनू आखिरी नबी दा। तुहाडे विचों कोई बंदा भी हाथ चुक के नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज किया वे मौला मैनू भी आखिरी नबी दा उम्मती बना दे। इस तो वड्डा करम सरकार दा की हो सकता है? बिन मंगिया सोने ने सानू कबूल फरमाया ते अपना उम्मती बनाया है। ते हाथ चुक के लोग नाल इजहार करो, शिजो मोहब्बत नाल कहो जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। ये तो कसम रब दी, ये सोने दा करम है, ये सोने दा फजल है कि असी आखिरी नबी दी उम्मत चां। इस तो वड्डा फजल कायनात ते नहीं हो सकता, इस तो वड्डा करम कायनात ते नहीं हो सकता कि असी ये कहन वाले हाँ कि कमली वाला आ गया है। जिंदगी वफा की थी। मैं फिर किस वेले इस मौजू छेड़ांगा।